یہ پازیٹیو چیز ہے کہ ایک پاکستانی گئی اور مسلمان بچی اور انڈیا گئی اور وہاں پر ایک ہندو کا دل لگا. اس ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایز اے ایک اسلامک اسکالر؟ حضور نے فرمایا تھا کہ ہر انسان جو ہے نا وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کسی نے پوچھا تھا کہ آقا یہ فرمائیے یہ جو غیر مسلموں کے بچے بچپن میں مر جاتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو اکثر اور اتھینٹک روایتیں جو اس بارے میں ہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ وہ بچے فطرت اسلام پر دنیا میں آتے ہیں اور بالغ ہونے سے پہلے چونکہ وہ مکلف شریعت نہیں ہوتے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو پھر وہ شارحین نے مختلف روایات کی مختلف طرح سے تشریح کی ہے کہ کچھ نے کہا کہ وہ جنتی مسلمانوں کے خادم ہوں گے. بہرحال یہ جو آپ نے معاملہ بتایا ابھی یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے. اسی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے، ایک ہندو بندہ تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کا دل نکال کر ایک مسلمان بچی کے سینے میں ڈال دیا گیا. دل تو ابھی بھی دھڑک رہا ہے، اس کو ثواب ملے گا اس ہندو بھائی کو. اب میں اسی پر بات کرنا چاہ رہا ہوں. اب دیکھیں کہ وہ اگر دل کسی ہندو کا تھا تو یہ ایک مسلمان کی ایک حساب سے سعادت بھی ہے کہ اس نے ایک ہندو دل کو بھی رب کے سامنے جھکا دیا. وہ مسلمان ہے وہ بچی، اس نے ایک ایسے دل کو رب کے سامنے جھکا دیا جو کسی بتوں کے سامنے جھکنے والے کے سینے میں تھا. کون ہے یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں یہ؟ دوسرے نمبر پر جس کا دل نکال کر اس بچی کے سینے میں ڈالا گیا اس کو تو کوئی ثواب نہیں ہوگا اس معاملے میں. سالے کو بم سے اڑا دوں گا ایک بار ہاتھ میں آ جائے تو. دنیا بہت چینج ہو چکی ہے، لوگوں کے جو مائنڈ ہیں وہ پازیٹیو ہیں، نیگیٹو نہیں ہے. تو لہٰذا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سب پاکستانیوں کو فخر بھی ہوگا اور اچھا فیل بھی کرتے ہیں کہ ایک انڈین نے ایک پاکستانی کی ہیلپ کی ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمیں بھی موقع ملے گا، ہم اوپنلی کہتے ہیں ہم بھی ہیلپ کریں گے، لیکن ہم اپنے آپ کو اور ویسے بھی نہیں پاکستانی کرتے ہیں، پاکستانی سب سے آگے ہیں. آپ پاکستانی کو کر کے تو دیکھیں، پاکستانی جذبے میں، ہمت میں، ایک مہمان نوازی میں، ہر چیز میں سب سے آگے ہیں. آپ کچھ کہنے لگے تھے یا کہنا چاہ رہے میں یہ کہہ رہا تھا اتنی انڈیا میں پوزیٹیو ہی نہیں ہے لوگوں کے مائنڈ میں جتنی پاکستان میں ہے. بھائی یہ چلیں آپ کی اپنی اوپینین ہے، میں بھی ایسا ہو، لیکن یہ دیکھیں نا خبر ایسی آئی ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی خبر یہ ہے کہ انڈیا والے نے ہر کوئی ایک جگہ تھوڑی نہ ہوتا ہے. سر آپ نے خبر سنی ہوگی کہ دبئی میں جو ہے بہت ساری جو ہے بارشیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے دبئی میں جو ہے آلموسٹ سیلاب آ گیا ہوا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس سارے معاملے پر؟ یہ اللہ سے مقابلے کا نتیجہ ہے. انہوں نے وحدہ لا شریک کو چھوڑ کے جب بتوں کی پوجا پہ لگ جائیں گے ہمارے مسلمان تو پھر یہ نتیجہ ایسے نتائج تو سامنے آئیں گے ہی نا. تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرنا چاہیے ہم مسلمانوں کو. یہ ہم لوگوں کے لیے بھی یہ ایک سبق ہے. ہم لوگ بھی خدا کو بھول چکے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی اس چیز پہ غور کرنا چاہیے. روز آتے ہیں اس امید پہ آج جیتیں گے، کل جیتیں گے، پرسوں جیتیں گے، روز ہارتے ہیں. اور یہ بارشیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عرب میں ہریالی آنی ہے اور یہ ہریالی سوکھے کھیتوں میں تو آئے گی نہیں. اس کے لیے یہ بارشیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات کو سچا کرنے کے لیے برسا دی ہیں. اور بارشیں اتنی برسائی ہیں کہ انہیں بتا دیا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے. پوری دنیا پہ راج کرنے کا جو سوچ رہے تھے عرب، وہ اس ٹائم یہودیوں کے غلام بنے بیٹھے ہیں، ہندوؤں کے غلام بنے بیٹھے ہیں. کیسا لگا میرا مذاق؟ جی مبشر بھائی، یہ خبر آپ نے سنی، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ایک پاکستانی 19 سالہ جو ہماری بچی ہے اس کا دل مکمل طور پر تبدیل کیا گیا اور ایک ہندو بھائی کا دل جو ہے وہ لگایا گیا ہے اور مکمل جو خرچہ ہے وہ سارا کا سارا انڈین جو ہیں وہ ایک NGO جو ہے اس نے اس کو بیئر کیا ہے. یہ غریب بچی تھی. تو کیسے آپ یہ ساری اس خبر کو دیکھ رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ میں آپ کو اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بتاؤں کہ میری ایک 12 سالہ بچی جس کو بھی یہی تقریباً مسئلہ تھا، زینب، پاکستان میں اس کا علاج نہیں تھا لیکن یہ آج سے تقریباً 10-12 سال پرانی بات ہے اور وہ
इलाज ना होने की वजह से उसकी पाकिस्तान के अंदर ही डेथ हो गई थी। तो अगर आज का ये दौर होता, आज का ये वक्त होता, तो हो सकता है कि मेरी बेटी की भी जान बच जाती और इसी तरीके से उसका भी इलाज हो जाए। तो इसको आप, ये पॉजिटिव चीज़ है कि एक पाकिस्तानी गई और मुसलमान बच्ची और इंडिया गई और वहाँ पर एक हिंदू का दिल लगा। इस सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं एज एक इस्लामिक स्कॉलर? सर पहले नंबर पर तो बड़ा अफसोस हुआ आपकी बच्ची का सुनकर। अल्लाह ताला उनको आपके लिए बाइस रहमत बनाए और मग़फ़िरत का वसीला भी बनाए। दूसरा नंबर पर मैं कोई आलिम दीन नहीं, मैं दीन का तालिब इल्म ज़रूर हूँ। तीसरी बात ये है कि हुज़ूर ने फरमाया था कि हर इंसान जो है ना वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। किसी ने पूछा था कि आका ये फरमाइए, ये जो गैर मुस्लिमों के बच्चे बचपन में मर जाते हैं, इनका मामला क्या होगा? तो अक्सर और अथेंटिक रिवायतें जो इस बारे में है, हुज़ूर ने फरमाया था कि वो बच्चे फितरत इस्लाम पर दुनिया में आते हैं और बालिग होने से पहले चूँकि वो मुकल्लफ़ शरीयत नहीं होते, वो दुनिया से चले जाते हैं। तो फिर वो शारहीन ने मुख्तलिफ़ रिवायात की मुख्तलिफ़ तरह से तशरीह की है कि कुछ ने कहा कि वो जन्नती मुसलमानों के खादिम होंगे। तो मतलब वो अपनी अपनी राय थी। बहरहाल ये जो आपने मामला बताया अभी, ये थोड़ा सा हट के है। इसी रिवायत को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए, एक हिंदू बंदा था जिसकी डेथ हो गई, उसका दिल निकाल कर एक मुसलमान बच्ची के सीने में डाल दिया गया। दिल तो अभी भी धड़क रहा है, उसको सवाब मिलेगा उस हिंदू भाई को। अब मैं इसी पर बात करना चाह रहा हूँ। अब देखें कि वो अगर दिल किसी हिंदू का था तो ये एक मुसलमान की एक हिसाब से शहादत भी है कि उसने एक हिंदू दिल को भी रब के सामने झुका दिया। वो मुसलमान है वो बच्ची, उसने एक ऐसे दिल को रब के सामने झुका दिया जो किसी बुतों के सामने झुकने वाले के सीने में था। दूसरे नंबर पर जिसका दिल निकाल कर इस बच्ची के सीने में डाला गया, उसको तो कोई सवाब नहीं होगा इस मामले में। अच्छा, उसका दिल लगा है। एक कहते हैं ना कि एक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो एक हिंदू ने अगर एक लड़की की जान बचाई, इसका मतलब उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, तो उसको कोई सवाब नहीं होगा। मैं इसी पर बात करने लगा हूँ। करीम लजपाल आका ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिल खवातीम। अमलों का दारो मदार जो है ना वो ख़ात्मे पर होता है। अगर बंदा मुसलमान हो के फौत हुआ ना तो उसका छोटे से छोटा अमल भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। अगर वो मुसलमान हो के दुनिया से नहीं मरा, उसका बड़े से बड़ा अमल भी जो है ना उसका आखिरत में कोई अजर सवाब नहीं है। हाँ, फरमाया कि जो गैर मुस्लिम दुनिया में रहकर भलाई के काम कर जाते हैं, अल्लाह नेमतों की ज्यादती की सूरत में उनको यहीं पर अजर सवाब अता फरमा देते हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।